درمیان ایک اور فکری فرق ہے. یہ بہتر مشکل کر رہا ہوں اس لیے کہ قبلہ موجود ہے. چلے جاتے میں سے بات آسان ہوتی. اب کیونکہ انہوں نے مجھے گواہ بنایا تھا تو میں بار بار گواہ بناؤں گا. طاہر اور مطہر کے درمیان فرق ہے. طاہر جو خود پاک ہو, لیکن کسی کو پاک کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہ ہو. مثلا تربوز کا پانی, ابھی گرمی آئے گی تو آپ تربوز جس کو ہندوانہ بولتے ہیں اپنی زبان میں آپ پنجابی میں, تو اس کا پانی نکلتا ہے, وہ پاک ہے, طاہر ہے. لیکن اگر کسی نجس چیز کو اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ نجس کو پاک نہیں کرے گا, خود نجس ہو جائے گا. چھڑکا جاتا ہے ماشاءاللہ ہمارے ہاں میلاد کی محفلوں میں آپ بلائے جاتے بندے وہ گلاب چھڑکتے ہیں تاکہ پسینے کی سمیل کے لیے مسلمانوں میں دستی ادب باندھ رہا ہوں. میں مذہب آل محمد کے کربلا کا طالب علم ہوں. نوکر سمجھ لو, خادم سمجھ لو, مولوی سمجھ لو, عالم سمجھ لو, علامہ سمجھ لو, میں دستی ادب باندھ رہا ہوں. جاؤ اور جا کے حقیقت یہ پیغام جا کے لوگوں تک منتقل کرو اور منتشر کرو کہ خدا کے لیے آل محمد کی برابری کرنا چھوڑ دو. تمہاری حقیقت یہ ہے پسینے سے بو آئے تو گلاب چھڑک کے دور کی جاتی ہے اور گلاب کی خوشبو اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ان کے پسینے میں گلاب کسی کو پاک کرنے کی اس میں ضرورت نہ ہو. لیکن مطہر کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی پاک ہو اور کسی نجس کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہو, اسے کہا جاتا مطہر. اب بی بی طاہرہ بھی ہے, اللہ ہمارا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محمد دین کی اجرت میں آل محمد کی مودت کو طلب کرو, اس لیے کہ وہ خود پاک بھی ہے, پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. تو امام نے اپنی اس جدہ کے متعلق جو طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے, عالمہ غیر معلمہ ہے. آپ سے توجہ رہے, عالمہ غیر معلمہ. کبھی بھی بھول کے معلمہ نہ کہنا. معلمہ یہ میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا سفید ریش, یہ بات لیں گے نوجوان دوست ذرا تھوڑا سا دقت فرمائیں اس پہ. معلم اور معلم لفظ دو. معلم تعلیم دینے والا, معلم جس کو تعلیم دی جائے. اگر آپ یہ کہیں گے عالمہ غیر معلمہ تو مانا یہ اگر بی بی عالمہ ہے لیکن تعلیم دینے والی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں تعلیم دینے والی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ نیابت رسول میں خواتین کو درس کردار کس نے تعلیم دیا؟ نیابت رسالت باب میں خواتین کے اندر جو میں رک جاتا ہوں, سورہ مبارکہ حساب میں اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں ہم نے تمہارے درمیان اپنے
رسول کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی رسول کی 23 سال کی زندگی، یہ ظاہری حیات کی بات کر رہا ہوں البتہ، بلکہ یوں جملہ کہہ دوں 63 سال کی نبی کی زندگی عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے، کرنا گوہوں کے لیے بھی اور غیر کرنا گوہوں کے لیے بھی۔ لیکن یہ رکنا چاہتا ہوں، ایک تعلیمانہ سوال ہے آپ کی خدمت میں، نبی مرد ہے اور نبی کی امت ساری مردوں پہ مشتمل نہیں، بلکہ امت کا بڑا حصہ خواتین میں مشتمل ہے، بلکہ اگر جملہ کہہ دیا جائے تجزیے کے تحت خواتین کی تعداد مردوں کی تعداد سے دگنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے نبی کی حیات کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یا اللہ نبی مرد ہے، مرد کی کنڈیشن اور عورت کی کنڈیشن میں فرق ہے، مرد کے مسائل الگ ہیں، خواتین کے مسائل الگ ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ نبی کی سیرت، میں نے کہا تھا نا کہ نوجوان دوست برباد نہیں کریں گے، پھر کیسے ممکن ہے کہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کا کام، نبی کے افعال مرد اور سب کے لیے یکساں ہو، نبی کے کام، نبی کا فعل، نبی کی سیرت مردوں کے لیے مکفر ہو سکتی ہے، لیکن امت کی بیٹیاں وہ کس جگہ کے درس کردار مصطفی کو خواتین امت کی بیٹیاں کس سے جا کے کردار مصطفی کا درس لیں؟ یہی وجہ تھی کہ نبی کو کل نبی اسلام کے سامنے فاطمہ کا بازو پکڑ کے کہنا پڑا، الفاطمہ تو بنات منی۔ تو بیوی عالمہ خیر معلمہ، یعنی جس کو کسی نے نہیں پڑھایا اس کے متعلق امام فرماتے ہیں، کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوں، اب بہتر تھوڑی مشکل جا رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں سنو، تم اگر باطنی تفسیر پوچھنا چاہتے ہو، امام فرماتے ہیں اللیلۃ ہی الفاطمہ والقدر هو اللہ، لیل سے مراد ہماری دادی فاطمہ ہے اور قدر سے مراد وہ عزتیں ادا کرنے والا اللہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو عزت والی رات میں نازل کیا۔ اب ذرا اپنے اپنے ذہنوں کو سنبھالیے گا، میں پہلے اعتراف کروں کہ بہت ذرا مشکل ہے، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا کیونکہ یہ عام موضوع نہیں ہے جو ممبر پہ ڈسکس کیا جائے۔ لیل سے مراد ہے سیدہ، قدر سے مراد ہے اللہ۔ آگے امام فرماتے ہیں من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے صحیح معنوں میں ہماری دادی فاطمہ کی معرفت کا حق ادا کر دیا، گویا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ جس نے ہماری دادی کی معرفت کا حق ادا کر دیا، گویا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اب پڑھیے ساری رات لیلۃ القدر میں نوافل، پڑھیے ساری رات لیلۃ القدر میں قرآن، کیجیے لیلۃ القدر میں ساری رات سجدے، پورا قرآن ختم کیجیے لیلۃ القدر میں، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیجیے۔ لیکن یاد رکھو مولا فرمانے من عرف فاطمہ حق معرفتها،
میں کوئی ایسا جملہ ممبر سے نہیں کہنا چاہتا جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، اس لیے کہ میری روش ایک کتابت سے واقف ہے، میری کوشش ہوتی کہ محبتیں دلوں میں باندھی جائیں، قریب آئیں، مجلس امام میں بیٹھیں، آ کر سیرت آل محمد سے راہ ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے والا مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے نماز تو پڑھے لیکن فاطمہ کی معرفت اسے حاصل نہ ہو، چلو آپ چپ کر گئے ہو نا، کہہ دیتا ہوں جملہ ذرا آسان کر کے، حضور اجازت ہے کہہ دوں جملہ کہ نماز پڑھنے والا مصلی عبادت پہ کھڑا تو ہو لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو فاطمہ کو رضی اللہ کہنا ہے۔ بی بی علیہ السلام کیسے ہو گئی؟ وہ علیہ السلام تو نبیوں کے ساتھ کھڑا تھے۔ تم لوگوں کوئی بات نہیں، میں جذباتی ہونے کی بات نہیں، میں تو بچہ ہوں نا آپ کا طالب علم، میں دستیاب باندھ رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کہا فاطمہ رضی اللہ، تو میں کچھ نہیں کہتا بھائی، دیکھیے میں دستیاب باندھ رہا ہوں لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً ہم نہیں دیں گے، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ رضی اللہ نہیں ہے، آپ کا خاموش ہونا بس میں سمجھ رہا ہوں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی خاموشی بتا رہی مولانا نہیں، جس کا بیٹا نبی ہو کرنا، سب کہیں کہ مریم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اس کا بیٹا عیسیٰ وہ علیہ السلام ہے، تو جس کا بیٹا عیسیٰ ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتی، تو بابا پھر اگر کرو جس کا بیٹا عیسیٰ ہو جب وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتی تو جس کا بیٹا مہدی ہو گویا وہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن نمازیں نہیں ٹکرے مار رہا ہے۔ اب یہاں رکنا چاہتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں میرے پاس صرف اور صرف آدھا گھنٹہ باقی بچا ہے، کیونکہ پھر 6:30 بجے کے نزدیک تو اذان مغرب ہو جائے گی، تو اب مجھے تھوڑا دامن گزرا سمیٹ کے چلنا ہے۔